کیا خطرہ ہے پھر جسم جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سوار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا پھرے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس رائے محبت میں ہم سے بنے جو مہمان جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، ان ساقی کوثر محشر میں بر بر کے جام پلائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان، محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان، بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پہ تو لکھ بار صدقے جائیں گے۔ ایک جان نہیں ان پر تو لکھ بار صدقے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم والہ و تم برحانہ و جل ذکر و عز اسم کے حمد کے بعد حضور نبی اکرم شفیع موسم نبی مکرم رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم صاحب عرب و عجم والی کائنات معصوم آمنہ ذات صبح ازل ذات نور لم یزل سرور معجزات معصوم آمنہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر بارگاہ کے اندر ہدیہ درود کا گجرہ پیش کرنے کے بعد وارثان ممبر برار ارباب فکر و دانش سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کروڑ کروڑ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اپنے گھر میں اکٹھا ہو کے نماز جمعہ پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ محترم حضرات، حالات کے پیش نظر آج جس طرح طرح کے منہ کھلتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سننے کا ہمارے کان زحمت کرتے ہیں، اس حوالہ سے میں نے آج سرنامہ کلام کے اندر میں نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیات نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر اپنی لاریب نور کتاب کے اندر فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمن باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ یہاں پہ رب قدیر فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمن باللہ، تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھے، رسول اللہ پر ایمان رکھے، چھڑ دے رہے رسول اللہ پر ایمان رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کے بعد پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے۔ میرا رب یہ فرماتا ہے تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے۔ لا تجد قوما یؤمن باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءکم۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے، ایسی قوم کو تم نہیں پاؤ گے۔ ہرگز ایسا ممکن نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہو اور تمہارا دوست بن جائے،
ایسی قوم، ایسے لوگ اس قوم کے اندر تم نہیں پاؤ گے. لو کانوا آباءکم، چاہے اس کا والد کیوں نہ ہو، او ابناکم، چاہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، او اخوانکم، چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتکم، کیوں نہ کہ اس کے رشتہ دار قربہ برادری سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو. میرا رب قرآن کے اندر فرماتا ہے ایسی قوم نہیں پاؤ گے. ہاں یہ بات بڑی مشکل ہے، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ باپ کو چھوڑنا ناممکن ہے، بھائی کو چھوڑنا ناممکن ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا ناممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ کام کر جاؤ، ایسا ہو جائے، اگر کسی کا باپ، بھائی یا رشتہ دار اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی رکھتا ہے تو آپ اسے تعلق توڑ دیتے ہیں. تو میرا رب سورہ مجادلہ کے اندر فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمن باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو کانوا آباءکم او ابناکم او اخوانکم او عشیرتکم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایسا کام کر جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، بڑا کریم ہے. میرے رب نے یہ فرمایا یہ رشتے بڑے اساس رشتے ہیں، انہیں چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نکل آئے تم میں سے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے دل کے اندر ایمان کو نقش کر دیتا ہوں، میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ بندہ مومن ہے. اور کس چیز سے تائید فرماتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی روح سے وَأَيَّدَهُمْ بِالرُّوحِ مِنْهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ مِنْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی روح سے اس کی تائید فرماتا ہوں اور اسے میں جنت میں داخل فرماتا ہوں. جب میں جنت کے اندر داخل فرماتا ہوں وہ جنت ہے جس کے اندر نہریں چل رہی ہیں اور جس کے اندر باغات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ جنت کے اندر پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو جنت کے اندر یہ ہیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت کے، یہ میرے گروہ کے بندے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. اب اس آیت کا ہم شان نزول دیکھتے ہیں. امام قرطبی مالکی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں. آپ نے قرآن کی تفسیر فرمائی. امام قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی. بات اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آیت پڑھی جائے اس کا ترجمہ کیا جائے تو خطیب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے. تو اس کا شان نزول اور پس منظر ہم آپ کو سناتے ہیں. امام قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وردہ آپ بلا فصل صحابی رسول ہیں اور تمام انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل بشر ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر کے ابا جی جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالی وردہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے ابا ابو قحافہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اسلام سے پہلے آپ فرماتے ہیں امام قرطبی وَصَبَّ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا قُحَافَةَ، ابا قحافہ نے میرے سرکار کے بارے میں سب و شتم کیا، گالی گلوچ دی. تو امام قرطبی فرماتے ہیں فَسَقَّهُ ابو بکر سَقَّةً، ابو بکر نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، اتنا زوردار تماچا مارا، کہتے ہیں فَسَقَطَ مِنْ عَلَى وَجْهِهِ، وہ چہرے کے بل زمین پر گرے جب اپنے باپ کو تھپڑ مارا. یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن سورہ مجادلہ
اور اس کی تفسیر امام قرطبی بیان فرما رہے ہیں کہ جب تھپڑ مارا اپنے ابا کو، وہ زمین کے اوپر چہرے کے بل گرے، تو آپ نے جب دیکھا کہ میرا ابا زمین پہ گر گیا ہے، آتا النبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پیارے مصطفیٰ کی دربار میں تشریف لے گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا قابی و امی و جسمی و قلبی و روحی، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر فدا۔ عرض کرنا یہ مقصود تھا، آپ کی بارگاہ میں آنا اس لیے تھا آج کہ میرے ابا نے آپ کی اہانت فرمائی، تذلیل کی، گالی دی، تو مجھے یہ برداشت نہ ہو سکا، میں نے اپنے ابا کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ جب تھپڑ لگا تو ایک طرف دیکھا کہ باپ کی محبت ہے، اس کا بڑھاپا ہے، وہ بڑھاپے کے عالم میں ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا رسالت معاب ہے، تو میں نے کہا حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، باپ جاتا ہے تو جائے، اگر اس سے غافل ہو گیا حضور کی ناموس سے، اگر ایک سانس بھی غافل ہو گیا ایمان سے چلا جاؤں گا، ادھر باپ سے جاتا ادھر ایمان سے جاتا۔ فیصلہ کیا کہ باپ جاتا ہے تو جائے، ایمان کو بچا لوں، تو میں نے ایمان کو بچانے کی یہ سعی کی ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا واقعہ ہی اپنے ابا کو تھپڑ مارا ہے؟ جناب ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا۔ آگے فرمایا خدا کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم، کانا موجود سیف لقتلتہ، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے ابا کی گردن مار دیتا، اس کا سر قلم کر دیتا، لیکن اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی۔ میرے نبی تو کریم تھے، وہ کرم فرمانے لگے، عرض فرمانے لگے ابو بکر ایسا آئندہ نہ کرنا، آپ کے ابا ہیں وہ، اگر کہہ دیا کیا، میرے مصطفیٰ تو شفقتیں محبتیں پیار کرنے والے، کیونکہ غفور الرحیم نبی ہے نا میرے۔ یہ بات ابھی تذکرہ چل رہا تھا، میرے اللہ نے جبری کو حکم دیا اور جبری جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور اس آیت کا نذرانہ پیش کر، اور میرے مصطفیٰ کو یہ نوید سنا دے، یہ خوشخبری سنا دے کہ آپ کے غلام جب دیکھیں گے آپ کی ناموس کا مسئلہ تو پھر انہیں برداشت نہ ہوگا، وہ ایک دوسرے کو چھوڑے، بھائی باپ رشتہ دار ہو، ان کا سینہ چھنی کرنا بھی جانتے ہیں اور خود جان لینا بھی جانتے ہیں۔ جبریل امین کو حکم دیا کہ یہ آیت لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو، تو جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ رب کا فرمان ہے، اگر کوئی گستاخ، اگر ابا نکل آئے، بھائی نکل آئے، بیٹا نکل آئے تو اس کے بارے میں معافی نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا شان نزول سنیں، یہ امام قرطبی رحمہ اللہ کے حوالہ سے تھا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس آیت کا دوسرا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں در منصور کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ جناب عشرہ مبشرہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابن جرہ رضی اللہ تعالی وردہ عنہ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا کہ ان کے ابا نے، ابن جرہ نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، تو آپ نے اپنے ابا کا سر تلوار سے کاٹا اور بالوں سے پکڑ کر ننگا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پھینکا۔ عرض کی یا رسول اللہ فدا قابی و امی و جسمی و قلبی و روحی، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر فدا۔ آج میرے ابا نے آپ کی بارگاہ میں آپ کی ذات کے حوالہ سے اہانت اور گستاخی کی ہے، مجھے یہ برداشت نہ ہو سکا، میں نے اپنے ابا کی گردن ماری، اس کا سر کاٹا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا شان نزول بیان فرمایا۔ آگے جلالین کے الفاظ ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا او آباہم او ابناہم او اخوانہم، اگر اس میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا گستاخ اس کا بھائی نکل آئے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ صحابی رسول حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی اپنے بھائی عمیر بن عدی کا سر کاٹ کے عود کے میدان میں مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں
یہاں پہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. بھائی اپنے ہاتھ سے اپنے خون والے بھائی کا سر کاٹے پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے. اصل میں بڑا مشکل مسئلہ ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر دیکھا نہیں جاتا یہ والد ہے، یہ بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ کنبہ برادری سے تعلق رکھنے والا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے عزت مصطفیٰ کو، ناموس مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے. تو مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عدی کا سر کاٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. آگے فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی اور امام قرطبی رحمہم اللہ. امام قرطبی نے یہاں فرمایا کہ اگر رشتہ دار کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اگر اس میں سے جو حضور کے گستاخ ہے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنے والا بندہ کیوں نہ ہو. فرماتے ہیں اگر ان میں سے کنبہ برادری کا کوئی نکل آتا ہے تو جناب عمر نے میدان احد میں اپنے ماموں ہشام بن مغیرہ کا سر کاٹا اور حضور کے سامنے رکھ دیا. عرض کی یا رسول اللہ یہ تھا میرا ماموں لیکن یہ آپ کی صف میں کھڑا نہیں تھا، مخالف کیمپ میں کھڑا تھا، تو میں نے یہ برداشت نہ کیا کیونکہ آپ کی مخالف سمت میں کھڑا تھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہو سکا، تو میں نے اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ سارے مسئلے طے ہو جائیں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، بھائی کو کاٹنا، اسے قتل کرنا، باپ کو مارنا، یہ سارے اساس مسئلے ہیں. لیکن اگر جو کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو نقش کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یدخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. جو اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی کیا سعادتیں ہیں، اس کے مقدر جاگے یا نہ جاگے. سبحان اللہ کی سبحان اللہ. یہ مسئلہ اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ آج کل ہر بندہ لٹ اٹھا کے کھڑا ہے. جو بندہ آتا ہے میرے مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ کے اصحاب پر سب و شتم جس طرح کی بات آئے کر دیتا ہے. تو یہ ضروری اور عام مسئلہ ہے. اس میں رشتہ داری کو نہیں دیکھا جائے گا، قبیلے کو نہیں دیکھا جائے گا. بعض احباب، ہم کوٹلی کے اندر ہمارا پچھلے دنوں میں پروگرام تھا تو وہاں پہ ایک سیاسی بندہ آگے کہنے لگا کہ علماء کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست میں آئے اور سیاسی باتیں کریں. میں نے کہا چپ کر بیٹھ، علماء کا کیا کام نہیں ہے. امام حاکم نے مستدرک کے اندر پوری حدیث کو نقل فرمایا قال بنی اسرائیل انبیاء تسوسها، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی قوم کی سیاست فرماتے تھے. یہ انبیاء کا منصب ہے. یہ سیاست کو تم نے ایک یرمغال بنا کے رکھا ہوا ہے، اسے مذاق بنایا ہوا ہے. سیاست تمہارے بس کی بات نہیں ہے. احکام سیاست یہ ہوتے ہیں حرام حلال کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو تو آگے فیصلہ کرے گا. تم لوگوں نے سیاست کرنی ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص صحیح نہیں آتی، جہاں کا تھا وہاں ہی بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اپنی حیثیت واضح کریں. آپ علماء کو بتائیں گے کہ علماء آپ سے پوچھ کے باتیں کریں گے، یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے. آپ کے غلام ہیں، یہ بات قطعاً برداشت نہیں ہو سکے گی. اب دیکھیں جو عشق والے تھے ان کا دیکھیں ان کی شان کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد اول حدیث نمبر 370 ہے. یہ حوالے جو بھی دیتا ہوں اس کو نوٹ کیا کریں تاکہ اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے تو آپ اسے یہ دلائل دے سکیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کی گلی سے آپ کا گزر ہوا تو آپ دراز گوش پہ سوار تھے، جا رہے تھے. تو ایک روایت میں آتا ہے شور زدہ زمین تھی، اس میں کوئی غبار اٹھا ہوگا. میرے کریم مصطفیٰ سواری پہ سوار تھے، آپ کے ساتھ درباری شاعر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی وردہ عنہ تھے. اور گلی سے گزر ہوا عبداللہ ابن ابی سلول جو رئیس المنافق تھا، اس کی گلی سے جب گزر ہوا اچھا تو وہاں پہ امام بخاری حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور اس کی شرح کی ہے امام بدر الدین آئینی عمدۃ القاری کے اندر. امام بدر الدین آئینی فرماتے ہیں کہ جب اس گلی سے گزر ہوا اس نے ناک چڑھائی اور قسم کھا کے کہنے لگا واللہ لقد
واللہ لقد خمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اس دراز پوش گدھا مبارک کی، کہنے لگا کہ اس کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے، آذانی نتن خمارک، جب اس نے ناک چڑھائی تو درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواح وہ نیچے اترے تو آپ نے یہ فرمایا، یہ امام قرطبی نے نقل فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ لقد آذانی نتن خماری بولو خمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریح منہم، میرے مصطفیٰ کے گدے دراز پوش کا جو بول مبارک ہے، پشاب ہے، تم سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے، جب محبت والے اسے بیان کرتے ہیں تو حالانکہ یہاں پہ امام بدر الدین آئینی نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی ذات کے حوالہ سے کوئی تذلیل کا پہلو نہ تھا، مصطفیٰ کی صفات کے حوالہ سے کوئی پہلو نہ تھا، میرے مصطفیٰ کی جو قرآن تھا اس کے حوالہ سے کوئی بات نہ تھی، شریعت مصطفیٰ کے حوالہ سے کوئی تذلیل کا پہلو نہ تھا، لیکن صرف اس نے اتنی بات کی اور ناک چڑھائی کہ تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے، اور آپ نے اسے ڈنڈے مارے، مکے مارے، خود بھی مار کھائی، لیکن وہ حکم تو پوچھ رہے یا رسول اللہ اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ آپ کی ظاہری ذات صفات کی تذلیل نہیں ہے، اب اس پر حکم کیا لگے گا، میں اسے کیا کہوں؟ لیکن آپ نے مصطفیٰ سے نہیں پوچھا، عرض اس لیے نہیں کی شاید میں تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاؤں تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ یہ مسئلہ ایمان کا ہے، جب مسئلہ ایمان کا آ جاتا ہے تو پھر پوچھا نہیں جاتا، پھر مصطفیٰ سے پیار کوٹ کوٹ کے بر کے کی جاتی ہے۔ تو امام قاضی ایاز بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا، اور شفا کے اندر دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 194 پر حدیث موجود ہے، جب یہ مسئلے سارے سامنے ہو جائے تو میرے امام نے وہاں ایک نسخہ دیا، فرمایا اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له واحدا بجار عذاب اللہ تعالی الحکم عند الامت القتل ومن شک فی کفر فقد عذاب القبر، جو مصطفیٰ کے بارے میں اہانت کرے، مصطفیٰ کو گالی گلوچ دے، وہ واجب القتل ہے، جو اس کی بات میں شک کرے، ومن شک فی کفر فقد عذاب الکفر، وہ جو شک کرنے والا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اگر کسی نے تذلیل کی نگاہ سے حقارت کی بنا پر جانے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ کے کپڑے پہنے تھے، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کے نالین کو جس نے جتڑی کہا تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے۔ ایک بات ہوتی ہے کوئی ایسا فرض ہوتا ہے ہمیں سال میں ایک دفعہ ملتا ہے، ہم پر فرض ہوتا ہے، کچھ دن میں 5 مرتبہ، اس طرح کے جو فرائض ہم پر فرض ہیں، لیکن ناموس سے رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ دن میں فرض نہیں، گھنٹوں کا مسئلہ نہیں، ہر ساتھ، ہر لمحہ، ہر سانس اندر گئی، بندہ ناموس مصطفیٰ سے غافل ہو گیا تو اپنے ایمان سے جاتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی ناموس پر، مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ مسجد کی تعمیر اور ترقی کے حوالہ سے نماز جمعہ کے بعد میٹنگ ہوگی، تمام احباب میٹنگ میں تشریف رکھیں اور اپنی پیاری پیاری آرائے سے نوازیں۔ شکریہ۔ جن حضرات نے صورتیں نہیں پڑھی وہ صورتیں پڑھیں۔